حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی آخری نبی ہیں، آخری رسول ہے. آپ کے بعد کوئی نبی کوئی نبوت کا دعوے دار ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. ہم مانتے ہی نہیں ہیں. ماننا تو دور کی بات ہے. دوسرا میسج دیا. پہلا میسج کیا ہے؟ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، ہمارے رسول آخری رسول ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں. دوسرا میسج یہ دیا، یہ آپ کے لیے میرے لیے اہم ہے. یہ میسج دیا، حضور کے بعد نہ کسی نبی ہونے کے دعوے دار کو مانا جائے گا نہ برداشت کیا جائے گا. ایک ہے نہ ماننا، برداشت کر لینا. ایک ہے نہ ماننا، برداشت کر لینا. صحابہ نے میسج دیا، نہ مانیں گے نہ برداشت کریں گے. یہ ہے ختم نبوت کا پیغام آپ کے لیے میرے لیے. آپ کے لیے میرے لیے یہ پیغام ہے. اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے پیغام دیا صحابہ نے. دین مکمل ہو گیا، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. تمت دین انقطاع الوحی، دین مکمل ہو گیا، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا. اب قیامت تک جبرائیل امین کسی کے پاس وحی لے کر نہیں آئیں گے، کسی کے پاس وحی لے کر نہیں آئیں گے. اور اللہ نے اپنے حبیب کو آخری نبی اور آخری رسول بنا کر بھیجا. اب قیامت تک آپ کے بعد نہ کوئی نبی ہوگا نہ کوئی رسول ہوگا. قرآن کے بعد کوئی آسمانی کتاب پھر نہیں بھیجی جائے گی. اس عقیدے کو رکھنے کا نام عقیدہ ختم نبوت ہے. اور صحابہ کرام نے وہ جنگ لڑ کر یمامہ کی یہ بتایا، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، حضور آخری نبی ہے. اور یہ بھی پیغام دیا کہ حضور کے بعد اس روئے زمین پر اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو قبول کرنا تو دور کی بات ہے، ہم اسے اس زمین پر برداشت بھی نہیں کریں گے. نہ دعویٰ کرنے والے کو برداشت کریں گے، نہ اس کے ماننے والوں کو برداشت کریں گے. ہمارے دل بڑے ہیں، ہم برداشت بہت کرتے ہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے مسئلہ مسلمہ کذاب کے زمانے میں ختم ہو گیا. آج کون ہے حضور کے بعد جو نبی ہونے کا دعویٰ کیا؟ آج کون ہے جو حضور کے بعد کسی اور کو نبی مانتا ہے؟ ارے صاحب، غفلت کی چادر اٹھاؤ. کبھی آرام دہ بستروں سے باہر نکلو، کبھی اپنی بلڈنگوں سے باہر قدم رکھو، کبھی مال و دولت کی چمک سے بھی باہر آؤ. ہمیشہ اپنی اور اپنے اولاد کی، اپنے خاندان کی فکر کے بجائے کبھی نبی کی فکر کو بھی اپنی فکر بناؤ. کبھی اپنے جسم کا درد نظر آتا ہے، کبھی نبی کے درد کو اپنے سینے میں محسوس تو کرو. آپ کے اس شہر میں حضور کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والے بدبخت کو ماننے والوں کی بہت بڑی تعداد پائی جاتی ہے. حیدرآباد شہر میں، حیدرآباد شہر میں پائی جاتی ہے، تلنگانہ کے کئی ڈسٹرکٹوں میں پائی جاتی ہے، دنیا کے 110 ملکوں میں پائی جاتی ہے. آپ کے سامنے کل آئے گی یہ ٹاپک. جن کے بھی ذمہ یہ ٹاپک ہے شاید وہ بتائیں گے تفصیل سے آپ کو، لیکن ہمارے اپنے شہر میں موجود ہے. ان کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کر دیکھنے کے لیے تیار نہیں. جیسے دیمک خاموشی سے لکڑی کو کھوکھلا کرتی ہے، اسی طرح سے یہ امت کو کھوکھلا کر رہے ہیں. غریبوں کے پاس، مفلسوں کے پاس، لاچاروں کے پاس، بیواؤں کے پاس، یتیموں کے پاس، مجبوروں کے پاس، معذوروں کے پاس جا کر ان کو مالی لالچ دے کر مرزا غلام احمد قادیانی نامی ملعون کو نبی ماننے پر انہیں مجبور کر رہے ہیں.
جو ہمارے شہر میں ہو رہا ہے، اور ہم آج تک اسی مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں کہ صاحب ختم نبوت کوئی نئی جماعت بنائے کیا، ہماری جماعت کے اگینسٹ ہے کیا، ہمارے کام کے اگینسٹ ہے کیا، فلاں کے اگینسٹ ہے کیا، فلاں کے کام کے اگینسٹ ہے کیا، اسی جگہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایمان اور کفر کا مسئلہ آج تک یہ امت سمجھ نہیں پائی۔ عام لوگ تو عام لوگ، دینداروں کو آج تک یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا۔ میرے بھائیوں، یہ ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے، نبی کی تاج ختم نبوت کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ جس مسئلے کو لے کر 1200 صحابہ کرام نے شہادت دی، پھر بھی امت کو مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا۔ میرے عزیز بھائیوں، ختم نبوت کے عقیدے میں رائی کے دانے کے برابر شک کرنا پورے دین کی بنیادوں کو ہلا دیتا ہے۔ ختم ہو گیا، یہ عقیدہ ہے یہ، کیونکہ ختم نبوت کے عقیدے میں شک کرنے کا مطلب یہ ہے بعد میں کسی نبی کے آنے کا عقیدہ رکھنا، بعد میں پھر کسی کے اوپر وحی آنے کا عقیدہ رکھنا، بعد میں کسی پر قرآن آسمان سے کتاب آنے کا عقیدہ رکھنا، ایک امت تیار ہونے کا عقیدہ رکھنا، یہ سب دین کی بنیادوں کو ہلا دیتا ہے۔ اور یہ ناپاک عقائد رکھنے والے، یہ بدماش خاموشی کے ساتھ ہماری بستیوں میں کام کر رہے ہیں، ہمارے محلوں میں کام کر رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں میں کام کر رہے ہیں۔ ہزاروں لوگ اس مرزا غلام احمد قادیانی کو، جو آپ کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، ہمارے ہی ملک کا رہنے والا ہے، پنجاب کا رہنے والا تھا، 1840 میں یہ 39 یا 40 میں یہ پیدا ہوا، 1908 میں یہ بدبخت مرا، اس کے فالوور ہمارے شہر میں موجود ہے اور کام کر رہے ہیں، دیہاتوں میں جا کے کام کر رہے ہیں۔ دیہاتوں کے لوگ پوچھتے ہیں کہ صاحب آپ محمدی ہیں یا احمدی ہیں، کون سی کیٹیگری کے مسلمان ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ محمدی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ احمدی ہیں۔ احمدی کا کیا مطلب یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو ماننے والے، ان کو نبی مانتے، ان کو رسول مانتے۔ یہ سب کچھ ہمارے علاقوں میں، ہماری بستیوں میں، ہمارے شہروں میں، ہماری ریاست میں ہو رہا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اپنی ذمہ داری کو بھی سمجھو، اپنی اولاد کو بھی یہ عقیدہ بتاؤ۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ کے بعد اپنے بچوں کو سکھاؤ لا نبی بعدی ولا رسولہ۔ بچوں کو بچپن سے کان میں یہ آواز لگاؤ ان کی، اپنے معصوموں کو جب کلمہ سکھاؤ تو ساتھ میں یہ بھی سکھاؤ کہ آپ کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے، آپ آخری نبی ہیں، آخری رسول ہے۔ یہ سبق بچوں کو پڑھاؤ، اس کے بغیر ایمان نامکمل ہے، اس عقیدے کے بغیر ایمان نامکمل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مدرسہ جو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، مدرسہ تربیت البنات فلڈ کالونی نسپور منچریال تلنگانہ میں واقع ہے۔ الحمدللہ مدرسہ 6 سال سے مسلسل اپنی دینی خدمات انجام دے رہا ہے۔ مدرسے میں 60 بچیاں پڑھ رہی ہیں، 5 سالہ مکمل عالمہ کورس کروایا جاتا ہے۔ صرف 3 کمرے ہیں جو کسی بھی طرح کافی نہیں ہو رہے ہیں، اس لیے ذمہ دار حضرات نے 400 گز زمین خریدنا چاہتے ہیں، خریدنے کا ارادہ کیا۔ 1 گز کی قیمت 6,500 روپے ہے۔ اس طرح کل قیمت 26 لاکھ روپے ہو رہی ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے جانب سے یا مرحومین کے جانب سے ضرور تعاون کریں، کم از کم 100 روپے ضرور تعاون کریں، اجر انشاءاللہ اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ اور اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کر کے ضرور ثواب میں حصہ لیں۔